نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ رسول سے محبت بھی سچی کریں گے، حضور کے ترانے پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے، لیکن نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اچھی کرو۔ دیکھیں بہت زیادہ یہ موقع نہیں ہے کہ میں تقریر کروں، جو میرے ذہن میں تھوڑا بہت آتا ہے کہ یار یہ ضروری ہے، یہاں یہ کرنا چاہیے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارا مقصد کھانا پینا تو نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے آپ اپنے گھر میں زیادہ اچھا کھاتے ہیں، اصل بات کیا ہوتی ہے کہ مل بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر ہو جائے، ان کے ذکر سے وہ بھی خوش ہوں گے، ہمیں بھی ہمارے جو ایمان ہے اس کو تازگی ملے گی، اور ساتھ کچھ عمل کی باتیں ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اس محفل سے کوئی بندہ سیکھ جائے، میں سیکھ جاؤں، آپ سیکھ جائیں، اور آئندہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یہی محفل کا مول ہے، یہی محفل کا حاصل ہے۔ اللہ نے نماز 5 ٹائم رکھی ہے، کتنے ٹائم؟ اچھا کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ رب چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ملتا رہے۔ دیکھیں آپ اس دنیا میں بھی جس سے جتنا ملتے ہیں اتنی دوستی بڑھتی ہے، نہیں ہوتا ایسے؟ آپ جس سے ملتے ہیں تو پھر لوگ بھی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں بھائی ارے یاری بہت پکی ہے انہاں دوہاں دی، ماشاءاللہ انہاں دوہاں دی یاری بڑی پکی ہے جی، روز کٹھے ہی ہوندے نے۔ اس کا مطلب ہے ملنے سے یاری بڑھتی ہے، ملنے سے دوستی بڑھتی ہے، ملنے سے بندے کی آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ تو جب میں اور آپ ملتے رہیں روزانہ، ایک مرتبہ ملنے سے محبت بڑھتی ہے، رب کہتا ہے 5 مرتبہ مجھ سے آ کے ملاقات، تیری محبت میں اضافے ہوتے رہیں گے۔ تیری محبت مجھ سے، میری محبت تجھ سے یہ بڑھتی رہے گی، اور پھر قرب کے وہ منازل بھی آ جائیں گی، وہ مقام بھی آ جائے گا کہ جس وقت میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه۔ وہ مقام آ جائے گا کہ جب میں تیرے کان بن جاؤں گا جس سے تو سنے گا، میں تیری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تو دیکھے گا، میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑے گا، میں تیرے پاؤں بن جاؤں گا جس سے تو چلے گا۔ مطلب یہ کہ پاؤں تیرے ہی ہے پر میری خاص قوت آ جائے گی، خاص طاقت آ جائے گی۔ پھر اس خاص طاقت کا عالم یہ ہے، ویسے تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب میری طاقت آ جائے گی تو بیٹھا بغداد میں ہوگا، سن پاکستان والوں کی رہا ہوگا، تو بیٹھا لاہور میں داتا کی نگری داتا علی حجویری وہاں بیٹھا ہوگا، سنے گا دنیا جہان کی باتیں، کیونکہ سنوائے گا تیرا رب، خاص قوت عطا کرے گا۔ یہ وہ قوت ہے جسے مل جائے تو اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ولی کیا ہوتا ہے؟ بھائی ولی وہ ہوتا ہے کہ سماعت مجھے بھی رب نے دی، آپ کو بھی سماعت رب نے دی، پر حدیث قدسی بخاری ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے کیا کہ جسے میں خاص بنا لیتا ہوں پھر قوتیں بھی خاص دے دیتا ہوں۔ آپ کو عام قوت ہے، جیسے سب کو کان ملے، سب کو قوت سماعت ملی، ان کو خاص قوت سماعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں سے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، مدینے والے مدینے میں سن لیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ بولو سنواتا کون ہے؟ اللہ۔ زور سے بولیے سنواتا کون ہے؟ اللہ۔ کیسے سنواتا ہے؟ دیکھیے میں اور آپ موبائل میں السلام علیکم کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا سلام جو دور و نزدیک سے، دیکھیں ملک اسامہ صاحب جو عقیق صاحب کے بیٹے ہیں اس ٹائم باہر ملک میں، اس ٹائم within 2 منٹ اگر یہ چاہیں تو ان سے سلام دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کون سا مطلب ہے ایسا آلہ ہے جو نبوت سے زیادہ بڑھ کے ہو گیا، جو رسالت سے بڑا آلہ ہو گیا کہ یہ آلہ تو میرا سلام مدینے میں پہنچا سکتا ہے، جہاں ان کے بیٹے ان تک پہنچا سکتا ہے، لیکن جو نبوت کا آلہ ہے رب نے رسول کو عطا فرمایا، محمد عربی کو عطا کیا، اس کی سیٹلائٹ کے تھرو میں اور آپ سلام کریں تو وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون سا، یعنی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ سمجھ کیسے آتی ہے؟ تم بتا دو، بتاؤ تمہیں یہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی تو آپ ہواؤں کے تھرو اور لہروں کے تھرو پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ لہر کدھر ہے، کون سی لہر ہے، کیسے پہنچ رہا ہے؟ بتائیں یہ کیچ کیسے ہو رہا ہے، پھر کس طرح جناب وہاں سے ہمارے جو بوسٹر لگے ہوتے ہیں یہ پہلے لیتے ہیں، تو کیسے لیتے ہیں؟ نظر آ رہے ہیں آپ کو لہریں جا رہی ہیں؟ السلام علیکم بیٹا خیریت سے ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ایک منٹ ذرا پہلے لہراں دے تھرو آسی نہ تھا کال میں جواب دے سا تے لہراں میں تک کفر کی ہو جی ہیں، لہراں بہراں نہیں ہو گئی ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب جی خیریت سے ہیں؟
تو یہ نہیں کہنا او میں جناب بہت دور ہاں اللہ دے بندے ہو باہر ملک ہاں ایڈا جلدی اسلام نہیں آندا. ایک اقبال کرتے ہو رسول نو ایڈا جلدی نہیں پہنچتا تو مینوں پہنچا رہے ہو. السلام علیکم ملک صاحب اگو یہ جواب نہیں آتا کہتے وعلیکم السلام. بندہ کہتے ہیں ایک دم پہنچ گیا کیویں کہ جی اتھوں لہراں تو لہراں نظر آئیاں کہ نہیں تو میں کہے کہ رسول ہی نظر نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں رسول نظر نہیں آتے نا. یا غوث اعظم کہتے ہیں ان کو کون پہنچاتا ہے؟ میں نے کہا کون ایک کون پہنچاتا ہے کہ لہراں. میں کہا اتھے اللہ لہراں دا مقابلہ رب نال. میں کہا یہ لہراں بھی جن نے رب پیدا کی ہیں نا جس رب نے وہی رب پہنچانا ہوتا. دیکھو السلام علیکم ملک صاحب کہ وعلیکم السلام. پہلے جب آپ نے سلام کیا غور کریں پہلے بوسٹر نے اسے کیچ کیا بھئی کہاں سے یہ لہر آ رہی ہے جی ملک صاحب نے کوئی سلام کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے گا ذرا یہاں سے سلام کا جواب اس نے لیا پھر اس بوسٹر نے آگے جو انڈر گراؤنڈ تارے ہیں ان تک آپ کا سلام پہنچایا. وہاں اندازہ لگائیے گا وہاں پہنچایا پھر ان تاروں سے گزرتا. میں کہ نظر آیا ہے کہ نہیں؟ میں کہ غوث ہی تھے اٹھی اعتراض ہے غوث تھے غوث سے نظر نہیں آتے حضور ہیں تو نظر نہیں آتے. میں کہ کل پاویں آکے اللہ ہے تو نظر نہیں آتا. اجے میں کافر کہنے نے قرآن بھی ذکر ہے جی ہم اللہ کو تب مانیں گے جب اللہ کو دیکھ لیں گے. میں کہ تو کافر ہے. کافر یہ گل کرتا ہے کہ ہم دیکھ کے مانیں گے. مسلمان کا تو ایمان کیا ہے؟ پہلی نشانی مسلمان کی پہلے پارے کی سورہ بقرہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مومن کی پہلی نشانی یہ ہے وہ دیکھ کے نہیں مانتا بغیر دیکھے مان لیتا ہے. یہ نہیں کہتا میں دیکھ کے مانوں گا حضور ہیں تو کہاں ہیں نا. یہ صبح قیامت تک کے لیے قرآن ہمارے لیے لا ہے. قانون جو اللہ نے قانون کی کتاب دی ہے وہ یہ والی کتاب ہے. اور یہ کہتی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس ایسا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ تمہیں کوئی درد ہو تکلیف ہو مصیبت آ جائے تم جہاں پہ بھی ہو اسے مدینے میں تکلیف ہوتی ہے. اور یہ مومنوں کے لیے بڑا رؤوف ہے بڑا رحیم ہے. دیکھو اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم. بے شک تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے. اور اسی میں اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ بھی مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. شرک ہو گیا. سادے لوگوں نے اس طرح کا شرک بنایا ہے. اللہ بھی حاضر ناظر رسول بھی حاضر ناظر لہذا شرک. میں کہا اللہ بھی رؤوف الرحیم رسول بھی رؤوف الرحیم لہذا شرک. اگلے نہیں وہ قرآن میں آ گیا نا. میں کہا وہ حاضر ناظر پہ قرآن میں آ گیا نا. اللہ کیا بندیا. میں نے کہا آپ بھی سنتے ہیں؟ کہتا ہاں ہاں بالکل میں گڈورا ہوں. میں نے کہا اللہ بھی سنتا ہے؟ کہتا ہاں. میں کہا شرک نہیں ہو یا پھر کان کٹانے پہن گے کیا کہتا کٹاؤ نہ چلو اندروں نہیں تو اتو تک کٹاؤ کم از کم شرک تے ختم کریے. ادھا تو شرک ختم ہو گئے نا. وہ پھر کہے جیل بھی آلا وہ صبح شام پوکو پوک جاری ہے اے بھی شرک ہو گیا. اس کی جیسا ہے کوئی نہیں اس شہر سے کوئی نہیں فلاں شہر کوئی نہیں. میں کہ تیرا ابا ہے کوئی نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ صلاۃ والسلام تو اذان سے پہلے وہ بھی آرام سمجھتا ہے. یا رسول اللہ کو وہ بھی شرک کہتا ہے. آج بھی قادیانی یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں. عقیدے ایک ہی جیسے ہیں. تو میں نے کہا کون سی وجہ فرق بنی ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس نے کہا نبی آ گیا ہے. یہ دیکھو جی غلام احمد قادیانی یہ نبی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پوچھنے پر جب پوچھا گیا بھائی تو کیوں نبی مانتا ہے اس کو وجہ تو اس نے کہا جی وہ فوت ہو گئے. دیکھیے گا یہی زہر ان میں موجود ہے کہ نہیں بتائیے گا دائیں بھائی. سجے کبھی آگے انہیں جی وہ فوت ہو گئے پکے پکے. میں کہا پکے پکے یہی تو عقیدہ سے جا کے جی پکے ہو گئے لہذا ہے عارضی طور پہ آنا چاہیے. تو مسلمان دا عقیدہ ہے وہ فوت ہوئے نے لیکن پکے نہیں. یہ نہیں کہ پکے پکے صبح قیامت تک انہوں کچھ بھی نہیں. وہ کلو نفس ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھا ہے کھادی نہیں موت. ذائقے تے چکھنے تے کھادے فرق ہے. سبحان اللہ.